ایران امریکہ اسرائیل کشیدگی کے دوران یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران پر ایک انتہائی خوفناک قسم کا سائبر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں ایران کو کس حد تک نقصان ہوا ہے اور کیا ایران اس کو تیزی کے ساتھ اس کا ازالہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو لے کر اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا گیا ہے اور محمد بن سلمان نے ایک پرائیویٹ میٹنگ کے دوران مارکو روبیو کو سخت قسم کا پیغام دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور رشیا کے وزیر خارجہ نے ایرانی قیادت سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور ایران کی طرف سے ایک اقوام متحدہ کو بڑا اہم خط بھی لکھا گیا ہے اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 21 فروری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکی میڈیا اس وقت کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، آپ وال اسٹریٹ جرنل کو پڑھتے ہیں، آپ واشنگٹن پوسٹ کی خبر اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ رائٹرز کی خبر کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تیزی کے ساتھ ایران امریکہ کشیدگی سے متعلق جو تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران، اس کے اندر مسلسل نئی اپڈیٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی سے متعلق آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے۔ پہلے خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ کی طرف سے منصوبہ بندی طے کر لی گئی تھی کہ ہم نے ایران کے اوپر ایک ہی بار حملہ کرنا ہے اور یہ حملہ کوئی 1 یا 2 دن کا نہیں ہوگا بلکہ یہ کئی ہفتوں کے اوپر مشتمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر امریکہ کی طرف سے یہ تہیہ کر لیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران کو لے کر جو کارروائی کرنے کا ارادہ ممکنہ طور کے پر بنایا گیا ہے، اس کے اندر رجیم چینج کی پالیسی کو بھی عسکری پالیسی کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یا واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق بھی، اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو لے کر اپنی حکمت عملی کچھ اس انداز میں تبدیل کی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ تو کرنا ہے لیکن اب محدود قسم کا کرنا ہے، اور محدود کر کے ایران کے اوپر ایک دباؤ بھی ڈالنا ہے، اور تاکہ جب وہ اگلی بار مذاکرات کے لیے آئیں تو ان کے اوپر ایک نفسیاتی سطح کا بھی دباؤ ہو، اور ہم ایک حملہ کامیاب قسم کا حملہ کر بھی چکے ہوں گے تو ایران اس کنڈیشن کے اوپر آ جائے گا کہ وہ ہماری بات کو تسلیم کر لے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی چیز بھی سامنے آ جاتی ہے، ایک تجزیے کے طور کے اوپر بھی میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ وہ یہ کہ ایران کو امریکہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کے باوجود یہ سوچنا کہ آپ ایران کے اوپر محدود قسم کی کارروائی کریں گے اور وہ پھر آپ کی کنڈیشن مان لیں گے، آپ کے دباؤ میں آ جائیں گے، یہ خود امریکہ اپنے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ میں زیادہ دور کی بات تو نہیں کروں گا، کوئی اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں۔ ریسنٹلی مارکو روبیو کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی، جس کا چرچا تمام میڈیا کے اندر ہوا، کہ ہم جس ایرانی قیادت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ عجیب قسم کی قیادت ہے کہ ہم انہیں، یعنی ان کے کہنے کا جو مطلب تھا، جو متن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کہ ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے موت سے، کہ اس کو موت سے ڈرایا جائے، لیکن یہاں پر تو مرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم انہیں کس چیز کا جو ہے وہ خوف دلائیں۔ تو اس قسم کی جب قیادت ہو، اس قسم کا جب ملک ہو، جب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، تو پھر وہاں پر برابری کی سطح کے اوپر ہی مذاکرات کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ملک یہ سوچے کہ اس نے محدود سطح کے اوپر کارروائی کرنی ہے اور دوسرے فریق کو دباؤ میں لے کر آنا ہے، تو کم از کم ایران کے معاملے میں یہ جو کیلکولیشن ہے یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے، اور خود آپ بھی جانتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے فیصلہ ساز بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی یہ واضح طور کے پر اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے چاہے ہمارے پر 1 حملہ کیا یا 10 حملے کیے، ہم نے اس کو فل سکیل وار کا درجہ ہی دینا ہے اور ہم نے آپ کو اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے۔ فل سکیل وار کا درجہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ رشیا اور یوکرین کی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، تقریباً 3-3.5 سال یا شاید 4 سال تو تقریباً ہو چکی ہے، لیکن آج تک رشیا کی طرف سے یوکرین کے اوپر جتنی بھی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اسے فل سکیل وار کا درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ رشیا اس کو ہمیشہ فوجی آپریشن کے طور کے اوپر ڈیل کرتا ہے، اور وہی ڈاکومنٹس کے اندر بھی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ 10 سے 15 یا 15 سے 20% ہی رشیا کی جو آرمی ہے یا جو عسکری وسائل ہیں وہ یوکرین کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ مکمل وسائل ابھی تک رشیا کی طرف سے یوکرین کے اگینسٹ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ اس کو فل سکیل وار کا درجہ دے دینا ہے، جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم محدود قسم کی جو کارروائی ہے وہ کریں۔ اور اسی سے متعلق جب واشنگٹن پوسٹ کی جب یہ خبر سامنے آئی، یہ وال اسٹریٹ جرنل کی، تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے پوچھا کہ آپ اس خبر کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا میں زیادہ اس خبر کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گا، ہاں البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں واقع محدود آپریشن کے حوالے سے ایران کے اوپر یہ سوچ بچار جو ہے وہ اس کے اوپر میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تردید بھی آ جاتی ہے، اسی تصدیق بھی آ جاتی ہے، اور اسی تصدیق کے ساتھ ایک اور خبر، یعنی کہ وال اسٹریٹ جرنل کی واشنگٹن پوسٹ کے اندر ہی یہ خبر کے اندر یہ بات بھی درج ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی اس بات کی حامی بھری گئی ہے کہ ٹھیک ہے،
اگر آپ ہماری بات نہیں مان رہے، یعنی کہ جو ہم نے جنوری 2026 کے اندر کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں دیں گے، اپنی فضائی حدود ہم نہیں دیں گے ایران کے اگینسٹ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں، لیکن اگر آپ یہ سوچ ہی رہے ہیں اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے ایران کے اوپر کارروائی کرنی ہے، تو پھر آپ فل اسکیل وار کی طرف نہ جائیں، آپ کئی ہفتوں پر مشتمل فوجی آپریشن کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ نے محدود قسم کی کارروائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے کریں، لیکن مذاکرات کا جو رستہ ہے اس کو بند نہ کریں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرف سے اس بات کے اوپر حامی بھری گئی ہے، اس خبر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا جو لنک ہے یہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا۔ اب یہ تمام تر چیزیں تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ایران ہے اس نے اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا ہے، اور جس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہمارے پر اگر محدود قسم کی کوئی کارروائی کی گئی یا بڑے پیمانے کے پر حملے کیا گئے تو ہم یہ پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے میزائل سٹی ہیں ان کے پھر ہم دروازے اور ان کے منہ کھول دیں گے اور پورے خطے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے سخت قسم کا جو انتباہ ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ اسی دوران رشیا کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا اس کی تفصیلات، بڑی اہم بات اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو جو رشیا کے وزیر خارجہ ہے ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر آگ سے کھیر رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا جو اقدام ہے وہ نہ کریں، بلکہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی اہم تھی سرگئی لاروف کی، انہوں نے کہا کہ رشیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ایران امریکہ کی کشیدگی کی تمام تر صورتحال کو دیکھ بھی رہا ہے، اور بالخصوص جو خطے کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ رشیا ان کی حرکات و سکنات کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ وہ کس ڈگر کے اوپر جاتے ہیں اور وہ کیا فیصلہ لیں گے، تو رشیا خلیجی ممالک کی ایک ایک موومنٹ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل بیان ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں بیان ہے یہ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ رشیا کی طرف سے ایسی جو سٹیٹمنٹ ہے خلیجی ممالک کو لے کر وہ کیوں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو میں نے جیسا کہ ابتدا کے اندر کہا کہ ایران کے اوپر ایک خوفناک قسم کا سائبر حملہ ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے ابھی تک یہ واضح تو نہیں ہوا کہ یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ جو ہیں بالخصوص اسرائیل سے منسلک، ان کی طرف سے ایک اہم جو انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، وہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کچھ نجی سطح کے اوپر یا اپنے تئیں جو ہے اسرائیل کے کچھ ہیکرز گروپ کی طرف سے ایران کے اوپر ایک سائبر حملہ کیا گیا ہے، لیکن یہ کس حد تک خوفناک ہے، کس حد تک پریشان کن ہے ایران کے لیے، اور پہلے تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کون سی معلومات لیک ہوئی ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ خفیہ نقشوں کو افشا کیا گیا ہے ان ہیکرز کی طرف سے، اور اس کے اندر بین الاقوامی اور انٹیلیجنس بلاکس کے مطابق ایران کے اہم فضائی دفاعی نظام S-300 اور مقامی سطح پر تیار کردہ بوار 373 کی مخصوص لوکیشنز پر مبنی نقشے اور سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی گئی ہیں، حساس مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لیکس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہران، اصفہان نیوکلیئر تنصیبات کے قریب اور وہ شہر ایٹمی بجلی گھر کی حفاظت پر معمور میزائل بیٹریز کی صحیح پوزیشن اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ اسرائیلی سائبر آپریشن کا شبہ ہے، بعض دفاعی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیٹا اسرائیلی انٹیلیجنس یا ان سے وابستہ ہیکر گروپ نے جاری کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ فضائی حملے سے ایرانی دفاع کو کمزور ثابت کیا جا سکے۔ موبائل یونٹس کی نقل و حرکت رپورٹس کے مطابق اس لیک کے بعد ایرانی یعنی IRGC نے اپنے دفاعی نظاموں کو ان کی مستقل جگہوں سے ہٹا کر موبائل یونٹس کے ذریعے نئی اور نامعلوم جگہوں پر منتقل کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور یہ قسم کا ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے۔ دیکھیے اب اس کے اندر جہاں پر موبائل لانچرز ہیں انہیں تو موو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو مستقل بنیادوں کے اوپر یہاں پر ایران نے رکھے ہیں اور وقت سے پہلے ہی ان کی انفارمیشن کا لیک ہو جانا، یہ بڑا ایک نقصان دہ ثابت بھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ ہم نے کل جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو چائنا سے منسلک جو سیٹلائٹس ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ ایسی تصاویر اوپن انٹل سورس اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کر رہی ہیں جو ایران کے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ بالخصوص اردن کی جو بیس ہے وہاں پر امریکہ کے جو فائٹر جیٹ کھڑے ہیں، کون سے کھڑے ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، یہ جو تصاویر جاری ہوئی ہیں یقیناً ایران کے لیے بڑا معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور اب بڑی ایک جنگ سے پہلے ایران کے اہم دفاعی نظام سے متعلق انفارمیشن کا لیک ہونا، یہ خود ایران کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ موبائل لانچرز کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے تو جلدی سے موو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہی دنوں کے اندر ایران کے اوپر یا کوئی جنگ والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر یا 4 سے 5 دنوں کے اندر ہی، تو ایران کے لیے ان اہم تنصیبات کو موو کرنا بہت مشکل بھی ہو جائے گا، اور یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ ایران کے لیے ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے، اس کے اگینسٹ ایران کے اگینسٹ استعمال کرنا، اور ایران کے اہم جو حساس لوکیشنز ہیں وہ بھی دشمن ایران مخالف قوتوں کے پاس جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عام خبر
खबर के ऊपर मैंने बात करनी है और वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक प्राइवेट मीटिंग के दौरान मार्को रूबियो को ऐसा क्या कहा गया है। मार्को रूबियो को मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया है, ये 1-to-1 मीटिंग इससे मुतालिक बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ऐसा लग रहा है कि तासुर में रहा है कि वो तंग आ चुका है एक हर चीज़ के ऊपर अमेरिका की जो डिक्टेशन होती है, हिदायत होती है उसके ऊपर। हमने पाकिस्तान के व्लॉगर्स या पाकिस्तान के यूट्यूब की हद तक तो ये खबर अभी आप सुन रहे हैं ना कि अमेरिका की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से एक मुमकिन तौर के ऊपर एक दबाव आया कि आपने JF-17 नहीं लेने हैं, आपने कान नहीं लेना है जो तुर्की का है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये यकीन दहानी करवाएगी वाइट हाउस को कि ठीक है, हम JF-17 पाकिस्तान का और पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से जो ये बनाया गया हम वो नहीं लेते, लेकिन कान के मामले में खामोशी इख्तियार की गई, मुमकिन है कि हम वो ले सकते हैं। और ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अब अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कम करते करते किसी और जगह के ऊपर जाना चाहते हैं या फिर एक आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी की बुनियाद डालना चाहते हैं। मार्को रूबियो के साथ उन्होंने प्राइवेट मीटिंग के दौरान इस बात का इजहार किया कि देखिए ये जो पेट्रो डॉलर वाली डील है, ऐसा लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि ये ख़त्म हो जाए और हम जो तेल की ख़रीदो फ़रोख्त है ये अब हम मकामी करेंसी के अंदर भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, इसे कोई मामूली ना समझा जाए, इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस, बहुत से इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका के डॉलर की इतनी कदर व कीमत ना होती, इतनी वक़्त ना होती, इतनी वैल्यू ना होती अगर पेट्रो डील ना होती, यानी डॉलर्स की यानी ऑयल की डील के साथ उसको डॉलर को नथी न किया जाता। और अगर ये सब कुछ ना होता तो ज़ाहिर है अमेरिका की जो डॉलर्स है करेंसी है उसकी वैल्यू इस हद तक ना होती। अब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ऐसा बयान देना ज़ाहिर है ये बहुत बड़े असरात छोड़ेगा और अमेरिका ऐसा नहीं है कि हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे। ऐसा लग रहा है कि ईरान की सूरत हाल के बाद तमाम तोपों का जो रुख है आलमी ताकतों का वो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ भी मुड़ सकता है, या सऊदी अरब की तरफ भी मुड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। अब सऊदी अरब की या मोहम्मद बिन सलमान इन तमाम चीज़ों को कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे महफूज रहेंगे, क्या वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद सऊदी अरब के अंदर रख सकेंगे, इसके अंदर किस हद तक उनको कामयाबी होती है या नहीं होती, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आपको पता है कि बहुत अरसे से चाइना और सऊदी अरब की इस बात के ऊपर डील चलती हुई नज़र आ रही है कि तेल की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसे मकामी करेंसी में किया जाए, लेकिन सऊदी अरब अभी तक पाबंद है पेट्रो डॉलर डील के हवाले से। लेकिन अभी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मार्को रूबियो को जो बयान दिया गया है यकीनन इसके बहुत से असरात हैं और ऐसा लग रहा है कि जो सऊदी अरब है अब वो ये सोच रहा है कि चाइना के साथ तेल की तिजारत की जाए लेकिन मकामी करेंसी में। अब आ जाइए आखिरी खबर के ऊपर। दोनों साइड से पाकिस्तान और इंडिया के सरकारी सतह के ऊपर बहरहाल कोई भी इसको ऑन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर या आर्मी से मुंसलिक जो अकाउंट हैं वहाँ पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों साइड के ऊपर झड़पें हुई हैं। LOC की वायलेशन का इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर लगा रहा है और इसके अंदर दोनों साइड के ऊपर ये इतलात आ रही है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ जगहों के ऊपर मैं देख रहा था बताया जा रहा है कि भारत की जो चौकियाँ हैं उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ है और 2 की हलाक होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले की तस्दीक नहीं हो सकी है कि वाकई दोनों साइड के ऊपर कोई आमाद रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। मुझे तो बहरहाल अभी तक नहीं मिली। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि दोनों साइड के ऊपर फायरिंग का जो तबादला है ये हुआ है और दोबारा से ऐसा लग रहा है कि जो सरहदी कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया की आने वाले दिनों के अंदर ये दोबारा से सरगर्म भी हो सकती है। तो ये वो तमाम तर अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं मिडल ईस्ट के तनाजुर में, इस खत्ते के तनाजुर में जो बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर की है। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब